بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مجھ سے قبل شیر کا بیٹا شیر علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ کتاب و سنت کے عملی نفاذ پر اپنی آواز کو بلند کیے ہوئے تھے۔ ان کا جوش و ولولہ اور اخلاص دیکھ کر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دین کی ترقیوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی سیاسی امور میں ان کو ایسی بلندیاں عطا فرمائے کہ ان کی آواز کتاب و سنت کی جو آواز ہے وہ آئین و قانون کی صورت میں ہمیں پاکستان کے اندر نظر آئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے شب و روز میں برکت عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، مرکز رضوان میں موسم کی شدت کے باوجود اور رات کے اس پچھلے پہر میں اتنی کثیر تعداد میں آپ لوگوں کا بیٹھنا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور آپ لوگوں کی کتاب و سنت سے محبت ہے۔ میری دعا ہے کہ اس کانفرنس کا انعقاد کرنے والے مولانا مصطفیٰ صادق اور ان کے رفقاء مولانا عثمان صدیق اور دیگر احباب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا مصطفیٰ صادق حافظہ اللہ جب بھی فون پہ رابطہ کرتے ہیں تو سلام مسنون کے بعد بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں آپ کا بھائی مصطفیٰ صادق۔ تو میرے ایک دوست ہیں، ان کا نام امین ہے، وہ فیصل آباد میں ہوتے ہیں اور وہ ایک مسجد کے اندر خطیب اور امام ہے۔ جب مجھے فون کرتے ہیں تو اپنا تعارف کرواتے ہیں، میں کہتا ہوں کون؟ وہ کہتے ہیں میں 62 اور 63 بات کر رہا ہوں۔ وہ صادق امین جو شیخ ہے اس کا نام 62 اور 63 رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس میں بامسمہ کرے اور ان سے دین کا مزید کام لے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے
وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بات کرنے سے پہلے آپ کو اہل حدیث کا منہج جو ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، میں نے لفظ عقیدہ بولا ہے کیونکہ جو آدمی عقیدے سے پیچھے ہٹتا ہے وہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ساری جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ جس طرح آپ کی جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اسی طرح آپ کی ازواج کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن۔ حضرات، صحابہ کرام کی جماعت کا انتخاب رب نے کیا ہے اور ان کے دلوں میں ایمان اللہ نے مزین کیا ہے، فٹ کر دیا ہے، چسپاں کر دیا ہے۔ اگر ایمان کو زینت ملی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت پر ملی ہے، اور اس پوری جماعت کا احترام رسالت کا احترام ہے، قرآن کا احترام ہے، سنت کا احترام ہے۔ اور جس نے نبی علیہ السلام کی جماعت میں سے کسی ایک فرد کی بھی توہین کی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کا اہل سنہ والجماعت اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ ایک آدمی بھائی لائٹ آئے تے پاویں جائے تو اڈی لائٹ نہیں جانی چاہیے دی۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ بولو بھائی، میری جڑی تقریر ہے نا وہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے، جاگ کر بیٹھنا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا مسلمان ہے، کافر ہے۔ جو نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا مسلمان ہے، کافر ہے۔ جو قرآن کو نہیں مانتا مسلمان ہے، کافر ہے۔ جو سنت اور حدیث کو نہیں مانتا مسلمان ہے، کافر ہے۔ اور جو صحابہ کی جماعت کے ایمان کو نہیں مانتا مسلمان ہے۔ اور بولو پرچہ ہو گیا، میں ذمہ دار ہوں، کٹھے جیلے جاؤں گے۔ اب آپ نے انصاف نہیں کیا، اللہ آپ کو برکت دے۔ اب آپ نے انصاف نہیں کیا۔ امام ابو زرع سے سوال کیا، اللہ کو نہیں مانتا، فرماتے کافر ہے۔ نبی کو نہیں مانتا، کافر ہے۔ قرآن کو نہیں مانتا، کافر ہے۔ سنت کو نہیں مانتا، کافر ہے۔ اس نے سوال کیا نبی کے یاروں کو نہیں مانتا، فرمانے لگے بڑا کافر ہے۔ کون ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ بڑا کافر کیوں ہے؟ اللہ کا درجہ بڑا ہے یا صحابہ کا؟ درجہ کس کا بڑا ہے؟ نبی کا درجہ بڑا ہے یا صحابہ کا؟ نبی کا درجہ بڑا ہے، لیکن فتویٰ لگانے میں ترتیب الٹ ہو گئی۔ اللہ کو نہیں مانتا کافر ہے، نبی کو نہیں مانتا کافر ہے، صحابہ کو نہیں مانتا بڑا کافر کیوں ہے؟ اس نے سوال کر دیا، اللہ کو نہ مانے کافر ہے، نبی کو نہ مانے کافر ہے، صحابہ کو نہ مانے تو بڑا کافر کیسے ہیں؟ فرماتے اللہ بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، اور اس حق کو حق
امت تک اگر کسی نے پہنچایا ہے نبی کے یاروں نے پہنچایا ہے. جو نبی کے یاروں کا انکار کرتا ہے وہ توحید کا بھی منکر ہے, رسالت کا بھی منکر ہے, قرآن کا بھی منکر ہے, اور پیغمبر کی سنت کا بھی, اس لیے بڑا کافر ہے. اب تیسری بات علماء کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی. نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی. یہ اس حدیث کا معنی نہیں ہے. اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سبابہ. سبابہ کہتے ہیں. سبابہ کا معنی ہے اشارہ کرنے والی انگلی, تان کرنے والی انگلی, ادھر ادھر وہ یہ. اس لیے اس کو عربی زبان میں سبابہ کہتے ہیں. سب سے, سین با سب سے سبابہ, یعنی اشارہ اور تان کرنا. لا تسبوا اصحابی کا معنی اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا کوئی بندہ آنکھ کے اشارے, انگلی کے اشارے کے ساتھ بھی میرے صحابی کی توہین کر سکتا نہیں. یہ اس کا معنی ہے. بعض لوگ ہیں ان کے جملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو 1 انچ بھی زمین فتح نہیں کی. میں نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا. کہتا مجھے کیوں مارا ہے؟ میں نے کہا ایک مارا ہے, اگر میں قاضی ہوتا تیری کمر پر کوڑے مارتا. ریاست بچانا یہ فتوحات سے بھی بڑا عمل ہے. ریاست بچانا یہ کس سے بڑا عمل ہے؟ یہ ریاست بچانا فتوحات سے بھی بڑا عمل ہے. ایسے ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبانیں جو ہیں وہ نیش زنی کرتی ہیں. اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی جماعت میں سے 2 صحابہ اور 2 ازواج مطہرات میں سے جو ہستیاں ہیں ان سے بڑی نفرت کرتے ہیں. صحابہ میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور دوسرے صحابی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب کئی علاقوں میں ہمارے دوستوں ساتھیوں کی کشیدگیاں ہوتی ہیں اور بات لڑائی جھگڑے پر, مرنے مارنے پر آ جاتی ہے. تو میں آپ لوگوں کے علم میں یہ واقعہ لانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایسی شخصیات بنایا ہے کہ ان کے ذریعہ ہم حق و باطل میں فرق کرتے ہیں. صحابہ کرام کے ذریعہ ہم کس میں فرق کرتے ہیں؟ حق و باطل میں. جتنے بھی بدعتی ہیں ان کی تمام بدعات, ان کے رد کے لیے سب سے آسان بات, ان کا کوئی عمل ہے وہ عید میلاد النبی کا ہو, وہ کل 10ویں 40ویں کا ہو, وہ گھوڑا نکالنے کا ہو. ان سے کہو جاؤ, اہل حدیث اللہ کی قسم ہے ایک لمحے سے پہلے اس کو دین مان لیں گے. اپنے یہ اعمال صحابہ کرام سے لے آؤ. تو صحابہ کرام حق و باطل میں فرق ہے. کس میں فرق ہے؟ حق و باطل میں. اب ایسے ہی صحابہ کرام ان کی شخصیات جو ہیں بڑی ساری نحوستیں اور جہالتیں اور آزمائشیں جو ہیں یہ بھی بندوں سے دور رکھتی ہیں. ہمارے علاقے میں اہل تشیع کہنے لگے کہ ہم نے گھوڑا نکالنا ہے. وہ گھوڑے کو زیارت کہتے ہیں, ادب کے ساتھ زیارت, شبیہ ذوالجناح. تمام مسالک اکٹھے ہو گئے, گنے جمع کر لی گئیں, اپنا روب اور دبدبہ دکھانے کے لیے قوت کو مجتمع کر لیا. مجھے بلایا,
میں نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، گنے اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کی توفیق سے ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ بھی چوکھا. اے مردے مر جان گے گھوڑا چھڑ کے ایک کھوتا بھی نہ کڈن گے. ہاں جہاں ان کا دروازہ تھا ہم نے باہر گلی میں ایک بینر لکھوا کر لگا دیا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری عظمت کو سلام، تیری عظمت کو سلام. وہ بینر لگا جیسے لے تھے، تھوڑی دیر لنگی تے پورے محلے وچ کوں کوں پولیس والیاں گڈیاں. پولیس آ گئی اور جی سانو اطلاع ملی ہے تساں بم مارنا ہے. میں کہا بم میرے رب نے مار دیتا ہے، سانو مارن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. انہوں نے جی گھوڑا سا کٹنا ہے. جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ جو تمہارا طے ہے اس کے مطابق چلو، نئی چیز کوئی نہ ڈالو. میں کہا جی کٹ لین دے انہوں نے گھوڑا. اچھا جب کہہ دیا گھوڑا نکالو، آندھے نے لو جی حافظ صاحب نے گل مکا دیتی ہے جی، کٹ لو جی گھوڑا. آندھے نے گھوڑا تے کٹ لانگے تے اے لواؤ. گھوڑا سا تاں کٹنا ہے اے لواؤ. وہ تھانے دار ویکھے وہ آکھے کی لواوا اے لواؤ. انہیں آکھا ویکھو کڈا سونا نا لکھے حضرت عمر دا، کی لوڑے لوان دی. اے نہیں جی ساڈا اسی تھلے ہونا جیسے گھوڑا کٹنا ہے تے پھر علم کٹنا ہے تے ساڈا جڑا علم ہے نا وہ اڑ جائے گا. وہ 12 فٹ دا ڈنڈا ہوندا ہے، 12 مٹیاں نہ بانس لیندے نے، ایک مٹی فٹ دی ہوندی ہے. ایتھے پیٹے چمڑے دا بیلٹ پاندے نے، وچ ڈنڈا رکھ لیندے نے تے جھنڈا لے کے ٹر پیندے نے. میں کہا جی ساڈا جڑا بینر 5 فٹاں تے لگا ہے نہیں اڑدا. آندھا نہیں لواؤ. آندھے تینوں مسئلہ کی ہے؟ میں کہا تھانے دار صاحب مسئلہ میں دس دینا. اللہ کے نبی نے کہا جس رستے پہ عمر ہو اس رستے سے شیطان گزر سکتا. او مینوں واری تے دیو. اینو پنجابی دے وچ آندے نے نام ہی کافی ہے، نام ہی. حضرات اب آئیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کیوں ہے؟ اور جو میرے بیٹے بھائی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا، پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ جو یہودی ہیں وہ حضرت معاویہ کے خلاف ہیں. پوری روئے زمین پر انہوں نے باقاعدہ انگلش میں عربی میں کتابیں لکھی، بلکہ جو انصاب الاشراف ہے، یہ بات میں صرف علماء کے لیے کرنے لگا ہوں. انصاب الاشراف بلازری کا مخطوطہ چوری کیا، چوری کرنے کے بعد اس کے اندر روایات سازی کر کے ڈالی، اور ان روایات کی بنیاد پر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی. یہ انصاب الاشراف جو ہے یہ سب سے پہلے شائع بھی یہودیوں نے کی ہے. یہ صرف علماء کے لیے بات ہے. پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ یہودی خلاف ہے. اچھا یہودی کیوں خلاف ہے؟ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس مشن کو معاویہ نے ادھورا چھوڑا تھا، ہٹلر نے اس مشن کو مکمل کیا ہے. یعنی ہٹلر سے بھی بڑا دشمن حضرت معاویہ کو یہودی سمجھتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، موجودہ الیکشن میں نام لیے بغیر کسی جماعت کو آپ چھیڑیں، ان کے بارے میں کوئی بات کہیں تے پیچھے بوٹا والے نو دکھ ہوندا ہے، تے جے بوٹا نو گل کرو تے اگے جماعت نو دکھ ہوندا ہے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. حضرت آپ تو سمجھ گئے.
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। حضرات بالکل اسی طرح اہل تشیع کو بنایا کس نے؟ عبداللہ بن سبا نے. اور عبداللہ بن سبا یہ کون ہے؟ اہل سنہ اور اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، رافضیت مذہب کے باغی یہودی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری روئے زمین پر آج بھی سیاسی اور معاشی جو جوڑ ہے وہ رافضیوں کا اور یہودیوں کا ہے. اور اسرائیل کے بعد اہل یہود کی سب سے بڑی جو تعداد ہے، یہ سننے والی بات ہے، اسرائیل کے بعد ظالم ریاست کے بعد سب سے زیادہ جو یہودی اس وقت آباد ہیں وہ ایران کے اصفہان شہر کے اندر ہے. اور اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 جو اصفہان کا یہودی ہے وہ دجال کا سپاہی بنے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. معاشی طور پر بھی، جغرافیائی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی ان دونوں قوتوں کا آپس میں بہت سخت اتحاد ہے. اب میں ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں یہودی جو ہے مسلمانوں کو مارتے ہیں. یہودی کس کو مارتے ہیں؟ مارتے یا نہیں مارتے؟ مارتے. حضرات اسرائیل کی ریاست کا ایک المیہ ہے مسلمانوں کا قتل. ایران دھمکیاں دیتا ہے اسرائیل کو، اسرائیل دھمکیاں دیتا ہے ایران کو، اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایران بھی اہل سنت مسلمانوں کا قتل کرتا ہے اور اسرائیل بھی مسلمان اہل سنت کا قتل کرتا ہے. آج تک کسی ایرانی نے یہودی نہیں مارا اور کسی یہودی نے آج تک کوئی ایرانی نہیں مارا. جاؤ تاریخ کے اوراق میں سے مجھے ایک واقعہ پیش کر دو. یہ میں نے باتیں بطور تمہید کے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اپنے منہج کو اور کچھ تاریخ کو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی ہے یہودیوں کو، اور ان سے دشمنی ہے جو یہودیوں کے زیر اثر ہیں رافضی، ان کو. 90 لاکھ مربع میل، کیا میں کہہ رہا ہوں؟ کتنی بھائی پھر بولو؟ 90 لاکھ مربع میل دنیا کے 4 بر اعظموں پہ حضرت معاویہ نے حکومت کی ہے. کتنے؟ 4 بر اعظموں، 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی. اور 90 لاکھ مربع میل کے اندر حضرت معاویہ نے کسی یہودی کو رہنے نہیں دیا. مار مار انہوں نے کنا دے ہوتے، مار مار چھتر پجا دیتا پوری دنیا دے ہوتے. اور اسی بات کا ان کو دکھ اور تکلیف ہے کہ ہماری قوت کو پوری دنیا میں منتشر کیا ہے تو معاویہ نے کیا ہے، اور ایسا منتشر کیا ہے اسرائیلی ریاست کے بننے کے باوجود آج تک پوری دنیا میں یہودی ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکے نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم سے کس نے کیا ہے؟ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے. اب جو ان کے زیر اثر ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ باتیں کرتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد کون ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا تعارف پہلے کرتے ہیں. ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان. ان کے والد کا کیا نام ہے؟ ابو سفیان. ابو سفیان سخت ترین دشمن ہے. اور ایک بات یاد رکھو، دشمن 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک دشمن وہ ہے دشمنی کرتا ہے لیکن اخلاقیات سے نہیں گرتا. آپ کے بیٹوں کو گالیاں نہیں دے گا، آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے گا، ہے دشمن لیکن اخلاقیات سے نہیں گرتا. لیکن ایک دشمن وہ ہے ابو جہل کی طرح جو دشمنی میں اخلاقیات کو بھی پامال کر دیتے ہیں. آپ بیٹھ جائیں، مسئلہ تو نہیں. ایک دشمن وہ ہے جو دشمنی میں اخلاقیات کو پامال نہیں کرتا، بد تینت نہیں، بد خصلت نہیں، بد خلق نہیں. اور ایک دشمن وہ ہے جو دشمنی میں بد تینت، بد خلق، انسانیت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دشمن تھے.
لیکن دشمنی میں بدطینت اور بدخلق نہیں تھے، بدطینت اور بدخلق نہیں تھے۔ میں مثال دینا ہوں، نبی علیہ السلام نے خط لکھا، کس کو؟ ہرقل کو، پنجابی میں ہرکل کہتے ہیں، عربی زبان میں ہرقل، خط لکھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عظیم الروم اسلم تسلم یعطیک اللہ اجرک مرتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہ خط جو ہے رومی بادشاہ کے جب پاس گیا تو خط سے اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہا پتہ کرو ہمارے ملک کے اندر عرب کے باشندے ہیں تو ان کو لے کر آؤ۔ اب اللہ کی شان، ادھر سے نبی علیہ السلام کا خط مبارک پہنچا، ادھر سے سخت ترین دشمن ابو سفیان پہنچا۔ انہوں نے ابو سفیان کو پکڑا اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ذرا سنو بات، ہے سخت ترین دشمن، بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابو سفیان میں نے چند سوال کرنے ہیں، سچ سچ جواب دینا۔ کوئی شیعہ مائی کا لال آئے، ابو سفیان سیدنا معاویہ ان کی زندگیوں پر اللہ کی قسم ہے انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہے اور معاویہ کا باپ ابو سفیان کیسا با کردار ہے، اللہ کی قسم فرماتے ہیں لولا الحیا لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا میں جھوٹ بولتا۔ بادشاہ نے 10 سوال کیے، 10 سوالوں کے سچ سچ جواب دیے، دشمن ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ بولا نہیں۔ اتنا سچا آدمی۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کون ہے؟ ہند، جس کو ہم پنجابی میں ہندا کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہندا بڑی سخت، یہ بڑی دبنگ دلیر عورت تھی۔ اس نے دشمنی میں وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا، مسلح کیا، کلیجہ چبایا، لا شک، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمان ہوئی ہے، اب مسلمان ہونے کے بعد دیکھیے کہ یہ عورت کیسی با کردار ہے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کا کردار کیسا تھا۔ نبی علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، بیعت لے رہے ہیں، اور بیعت کون کر رہی ہے؟ ہندا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو، بیعت دو کہ تم زنا نہیں کرو گی۔ کیا نہیں کرو گی؟ اللہ یزنین، تم عورتیں زنا نہیں کرو گی۔ اب ہند جو ہے وہ بول پڑی، حضرات کیسی پکیزہ عورت ہے، علماء حیران ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے زنا پر بیعت لے رہے ہیں، آزاد عورت اور زنا کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کے ذہن کے اندر زنا کا کبھی تصور بھی نہیں آیا، ایسی پکیزہ عورت تھی۔ فوراً بول پڑی، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عورت آزاد اور زنا کرے؟ اتنی پکیزہ سوچ، اللہ کی قسم ہے۔ اور معاویہ نے جن چھاتیوں سے جس ہستی کا، جس عورت کا دودھ پیا ہے، وہ اتنی غیرت مند، اتنی دلیر تھی، اتنی باحیا تھی کہ اس کے ذہن کے اندر زنا کا کبھی تصور بھی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی آپ فرمانے لگے اللہ یسرقنا، بیعت دو مجھے چوری نہیں کرو گی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک منٹ کھلو جائے، ان ابا سفیان رجل شہیح، آپ نے کہا ہے کہ بیعت نہیں کرنی۔ ابو سفیان تو بڑا بخیل آدمی ہے، وہ تو گھر کی ضروریات پر بھی پوری طرح خرچ نہیں کرتا، تو میں تھوڑا جب مال لے سکنی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چوری نہیں کرنی تو گھر میں
خامن کے مال کو بغیر اجازت کے بھی اس عورت نے چوری تصور کر لی. اتنی محتاط عورت ہے. اور ایتھے زبانہ وہ کھول دینے نہ جنہ دے ماں پیو ایک نے تے نہ جنہ دے ماں پیو نے ایک نے، نہ ایک نے تے نہ نیک نے. وہ زبانہ کنہ دے بارے کھول دینے صحابہ دے بارے. اندازہ کر لو ماں باپ کیسے ہیں کہ خامد کے مال میں سے معمولی تصرف کو بھی چوری سمجھتی ہے اور زنا کا وہم و گمان نہیں ہے. اور باپ اتنا سچا ہے کہ باپ دشمن کے سامنے، کافر کے سامنے کافر ہے. کوئی بندہ مسلمان نہیں. ہرقل کے دربار میں سننے والے بھی کافر ہیں، سنانے والے بھی کافر ہیں. ابو سفیان اکیلا ہے، کوئی وہاں پہ مسلمان نہیں ہے کہ مینوں ایدا ڈر سی تے خوف سی تے میں تاؤں تھے گل کر دیتی. سب کافر ہیں. ان کے سامنے سچائی کے ساتھ بات کرنے والا ہے. یہ والدین ہیں کس کے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اب آئیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی فضیلت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بول دے نہیں، پہلی فضیلت، پہلی فضیلت. اور میرے علم کے مطابق نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ اور کسی گھرانے کے بارے میں نہیں ہیں. اب ہند کیا کہتی ہے؟ بیعت ہو گئی، کہتی ہے یا رسول اللہ مسلمان ہونے سے پہلے میرا انتقام یہ تھا کہ آپ کے گھرانے کو نیچا کیا جائے، پست کیا جائے، نعوذ باللہ ذلیل کیا جائے. اور آج میرا یہ جذبہ ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑھ کر اگر کوئی عزت والا ہے تو آپ کا گھرانہ ہے. میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھے آپ اور آپ کے گھرانے سے محبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے ہند سن لے، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، جس طرح تو میرے خاندان سے محبت کرتی ہے میں محمد الرسول اللہ بھی تیرے خاندان سے محبت کرتا ہوں. اب حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا ہے، قسم اٹھا کر کہا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے. اب دوسری فضیلت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ، میری امت کا ایک گروہ سمندر کے اندر لڑے گا. میری امت کا ایک گروہ کہاں پہ لڑے گا؟ سمندر کے اندر. حضرات شیعہ کی کتابیں تاریخ کی اٹھا لیں، اجماع ہے بڑے سے بڑا کوئی دشمن، بڑے سے بڑا کوئی کافر بیری بیڑوں پر اگر کوئی قلم اٹھاتا ہے سب سے پہلے سمندر کے اندر اگر کسی کا بیڑا نظر آئے گا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ان کی فضیلت پر تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی، فرمایا میں نے دیکھا اپنی امت کے افراد کو بادشاہوں کی طرح سمندری جہازوں کے تختوں پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہیں. بادشاہوں، یہ لفظ ہے بادشاہوں کی طرح. اور اس حدیث کا مصداق اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ کیسے بنے ہیں؟ باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں یہ تو خلیفہ نہیں ہے. جیلم کا ایک چھچورا آدمی ہے، جھوٹا اور مکار، محمد علی مرزا اس کا نام ہے، ظالم کا. اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے. اس کی کوئی تقریر بھی جھوٹ کے بغیر نہیں ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں جائے کوئی مائکہ لال لے آئے، کوئی تقریر بھی جھوٹ کے بغیر نہیں ہے. کہتا ہے حضرت معاویہ تو خلیفہ ہے ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا 12 خلفاء قریشی ہوں گے، جب تک 12 خلفاء ہے دین غالب رہے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہترین انداز میں 6 صحابہ کرام ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں نے اشاروں میں بات کرنی ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو عوام میں کھلی کھلی نہیں ہو سکتی.
6 خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت معاویہ. ان 6 خلفاء میں سے سب سے بہترین بغیر کسی اختلاف اور دوسری رائے کے 2 خلفاء کا انتخاب ہوا ہے. ان 6 میں سے ایک حضرت عمر کا، حضرت ابو بکر صدیق نے نامزد کر دیا، کسی دوسرے بندے کو اختلاف رائے کی گنجائش اس کے پاس ہے ہی نہیں تھی. اور پھر ان 6 میں سے حضرت عمر کے بعد سب سے بہترین جو حاکم منتخب ہوئے ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. صلح کی مجلس تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، اور یہ میرا بیٹا جو ہے نا، یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے. سیصلح بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ خال المومنین ہیں، ہاتھ بڑھائیں. حضرت معاویہ نے ہاتھ بڑھایا. حضرت معاویہ کو حاکم بنانے والے کون ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاکم بنانے والے ہیں. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت پر، اور یہ سن لو اور اپنے دل و دماغ پر یہ بات نوٹ کر لو، اللہ کے نبی نے جتنی دعائیں حضرت معاویہ کو دی ہیں اور کسی دوسرے صحابی کو، جتنی دعائیں اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو دی ہیں کسی اور صحابی کو نہیں دی. جتنی دعائیں ان کو دی ہیں اور کسی کو دی نہیں. یہ بھی ان کی منفرد فضیلت ہے. فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب. تمام خلفاء میں سے یہ خلیفہ ہے کہ جو دینی اور دنیاوی دونوں علوم کے ماہر تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم کے ماہر تھے. عبداللہ ابن عباس کو دعا دی نا، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. الکتاب سے مراد دین ہے، قرآن ہے، سیرت ہے، سنت ہے. اور الحساب سے مراد جس طرح دینی علوم میں قرآن تمام علوم کی ماں ہے، دنیا کے تمام علوم جو ہے فزکس، بایو کیمسٹری، دنیا کے تمام علوم کی جو ماں ہے وہ حساب ہے. وہ کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب. اے اللہ، تیرا نبی کہتا ہے معاویہ کو کتاب بھی سکھا اور حساب بھی سکھا. نبی علیہ السلام نے کہا، اور کیا کہا؟ وَفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا. اٹھاؤ بخاری، حضرت عبداللہ ابن عباس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ انہو لفقیہ، اللہ کی قسم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں معاویہ تو بڑا فقیہ آدمی ہے. فقیہ ہونے کی گواہی صحابہ دیتے رہے اور فقیہ ہونے کی دعا اللہ کے نبی نے کی ہے. فرمایا واقع الحساب. اللہ اس کو جو حساب ہے نا آخرت کا، فتنہ، آزمائش، اس سے بھی محفوظ رکھنا. تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کی دنیا کو بہتر کرنے کی دعائیں بھی دی ہیں، آخرت کو بہتر کرنے کی دعائیں بھی دی ہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور مرفوع فضیلت ہے. وہ کیا ہے؟ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ. یہ جو قرآن مجید لکھا ہے، آج کس منہ سے بات کرتے ہو اور اپنی امام بارگاہوں میں کس منہ سے قرآن رکھتے ہو؟ حضرات، اس قرآن کا سب سے پہلے کاتب ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب ہے. قرآن مجید کے کاتب تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سگی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی، ام المؤمنین تھی. یہ بھی ان کی فضیلت ہے. اب آئیے میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سنانا چاہتا ہوں، چند صحابہ کرام کے. اور یقین جانیے
کئی مجالس کے اندر، کئی خطبوں کے اندر اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، فقاہت کو، ان کے فیصلوں کو، ان کے تدبر کو، ان کی سیاست کو، ان کے ملکی امور کو ذکر کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وقت انتہائی مختصر ہے۔ آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سب سے پہلے قول ان کے بارے میں نقل کرتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ میں لفظ بولنے لگا ہوں۔ فرماتی ہیں واللہ انی لأحب ان یزید اللہ من عمری فی عمر معاویہ، اللہ کی قسم ہے میں چاہتی ہوں کہ عائشہ کی عمر بھی اللہ معاویہ کو لگا دے۔ یہ سید عائشہ کا قول ہے، 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری سند ہے۔ کوئی مائی کلال اس روایت کو ضعیف ثابت کر دے، عمر صدیق منبر پہ چڑھنا چھوڑ دے گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کی قسم ہے میں پسند کرتی ہوں اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ حضرات آئیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے میں نے معاویہ سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ایک بندے نے کہا ابو بکر عمر، کہتے ہیں ابو بکر عمر ان کی فضیلت ہے لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے معاویہ سے بڑھ کر کسی کو رب کی راہ میں خرچ کرنے والا نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کی راہ میں خرچ کرنے والا بنایا تھا۔ اور آئیے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کیا کہتے ہیں؟ فاتح مصر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی زندگی میں عدل حق کے مطابق اگر کسی کو فیصلہ کرتے دیکھا ہے تو میں نے کس کو دیکھا ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ حضرات یہیں پر بس نہیں ہے، ایک امت کی محدثہ ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی کے دور میں ہی مفتیہ اور محدثہ اور مبلغہ تھی، اور دوسرا امت کا محدث ہے اس کا نام ابو ہریرہ ہے۔ صحابہ کرام میں فن حدیث میں ان دو شخصیات کے برابر کسی کا درجہ نہیں ہے، پر سن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ فرماتے تھے تمسکوا بصدغی معاویہ، او لوگوں معاویہ کی فہم و فراست کو، علم و حکمت کو، اس کی دنائی کو، اس کے فیصلوں کو اختیار کرو، تمسکوا اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ یہ کون ہے؟ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں مرفوع حدیثیں ہیں، 20-30 حدیثیں ہیں، مرفوع حدیثیں، جس کی فضیلت پر، اور جس کو اللہ کے نبی نے اتنی دعائیں دی ہیں کسی کو نہیں دی، جس کے خاندان کے ساتھ نبی نے قسم کھائی محبت ہے مجھے، اور ظالموں اللہ کے نبی قسم اٹھا کر کہیں کہ مجھے اس کے خاندان سے محبت ہے، اور تم سب و شتم کرو۔ اللہ کے نبی کو جس سے محبت ہے ہمیں بھی اس سے محبت ہے۔ فرمایا احد پہاڑ، احد جبلنا یحبنا ونحبہ، اور سعودیہ گورنمنٹ نے بھی محبت کا حق ادا کر دیا ہے، لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، بڑا خوبصورت دلکش رات میں منظر احد چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات اللہ کے نبی نے کہا احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور علماء جب احد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں علماء وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں احد جس طرح تجھے اللہ کے نبی نے مخاطب کر کے کہا ہم بھی کہتے ہیں ہمارے نبی تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ کی قسم ہے معاویہ اور معاویہ کی ماں سے آمنہ کے لال محبت کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لڑائی ہوئی۔ میں ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جنگ صفین، جمل، لڑائی ہوئی، جنگ کا لفظ بولتے ہیں، اور جھوٹ کہتے ہیں نہیں 70,000 صحابہ کرام جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پر۔ اور یقین جانیے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کہتے ہیں کہ وہ کرسی کے لیے لڑتے، وہ پیسوں کے لیے لڑتے، وہ اقتدار کے لیے لڑتے. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کہتے ہیں وہ تو میرے رضا فضل کو تلاش کرتے ہیں اور تم کہتے ہیں دنیاوی چیزوں کو. میں مثال دیتا ہوں، آپ جیو چینل لگا لیں، آپ کو لگے گا نواز شریف سے بڑا دنیا میں کوئی نیک ہے ہی نہیں. اور اے آر وائی لگا لیں، آپ کو لگے گا دنیا کے اندر کوئی نواز شریف سے گندا بندہ ہے ہی نہیں. یہ ابلاغ کے ذرائع ہیں. جو تاریخ ہے وہ ابلاغ کے گزشتہ دور کے ذرائع تھے. اگر سنی واقدی جیسا وہ گھڑتا چلا گیا فضائل میں، اور ابو مخنف لوط جیسا وہ گھڑتا چلا گیا ان کی مذمت میں، اور تاریخ کے نام پر علامہ مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھ کر ماری، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لینا. میں مثال دے کر بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کے والد اور والدہ کی لڑائی ہوتی ہے، کوئی ہم میں سے ایسا بندہ نہیں ہے، میرے سمیت، شیخ الحدیث صاحب سمیت، مولانا مصطفیٰ صادق حافظہ اللہ سمیت، دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا ولی متقی پرہیزگار ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے ماں باپ کے درمیان کبھی لڑائی نہ ہوئی ہو. لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن اولاد کو کیا حکم ہے؟ لڑائی ماں باپ کی ہو، اولاد کو حکم ہے دونوں کا ادب کرنا ہے. اولاد کو کیا حکم ہے؟ دونوں کا ادب کرنا ہے. اولاد کو اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ اولاد کہے میری ماں تے بڑی درندی ہے، میرا ابا بڑا وحشی ہے. اولاد کو حکم ہے دونوں کا ادب کرنا ہے برابر. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حضرات اسی طرح تمام صحابہ کرام کا احترام کرنا ہے. تمام صحابہ کا کیا کرنا ہے؟ وہ بولو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں ان سے غلطیاں ہوئیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہوئیں. اگر وہ غلطیاں نہ کرتے قرآن کیسے نازل ہوتا؟ شریعت کیسے مکمل ہوتی؟ ان کی غلطیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا. نہ ان سے غلطیاں ہوتی، نہ قرآن مجید کی آیات اترتی. درجہ دوم کی کھجوریں رکھی، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خطبہ جمعہ میں تجارت کا مال آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. قرآن مجید کی آیات آ گئی. تو اگر صحابہ کرام سے خطائیں نہ ہوتی تو قرآن مکمل کیسے ہوتا؟ شریعت اسلام مکمل کیسے؟ اور بعد کے اندر جو ان کے اختلافات ہیں، ان اختلافات سے بھی علماء نے سیکھا ہے. منہج ہم نے متعین کیا ہے، منہج ہم نے متعین کیا ہے. اور وہ منہج کیا ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت قائم کرنی ہے، اور خلافت نہیں ہے تو یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر. صحابہ کرام نے بادشاہوں کے ہاتھ پر بیعت کی، علماء نے منہج متعین کر دیا. حاکم منتخب ہو سماعتات کرو، جبری ہو سماعتات کرو، ان کے خلاف خروج نہ کرو، خروج کرو گے مفاسد ہوں گے. آج لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر 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 کفر. علماء نے منہج کو متعین کیا کہ حاکم کے طریقہ انتخاب کوئی ایک صورت نہیں ہے. 6 صحابہ کرام خلیفہ بنے ہیں، 6 کے طریقے الگ الگ ہیں. کسی طریقے سے بھی مسلمانوں کا حاکم منتخب ہونا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. یہ کفر کے فتوے نہیں لگانے، یہ جو قریشی لندن کا خلیفہ ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، یہ کفر کے فتوے نہیں چلانے، حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کرنا. حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں تو وہ قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو صحابہ کرام کے ان اختلافات سے علماء نے سیکھا، منہج متعین کیا، علم و حکمت کے موتی جمع کیے. ہمارے اسلاف نے، ہمارے آئمہ نے، وقت کے اماموں نے، تابعین نے، محدثین نے، صحابہ کرام نے. حضرات ہم نے یہ چیزیں ان سے لی ہیں. آنکھیں اگر بند ہوں تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا. صحابہ کرام میں جو اختلافات ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا، وہ اسلام کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت
کہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کیسے پوری ہوتی کہ میرا بیٹا معاویہ 2 گروہوں میں سلا کر آئے گا. اسلام کی سچائی، محمد الرسول اللہ کی سچائی پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے. حضرات کسی طرح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میری جماعت میں اختلاف ہوگا 2 گروہ ہو جائیں گے. اولاہما اقربہما الی الحق، کون ہوگا جو عبداللہ ذو الخویسرہ کو قتل کرے گا؟ یہ نہیں کہا کہ دوسری جماعت ناری ہے، جہنمی ہے، حق پر نہیں ہے. حق پر ہے، دونوں حق پر ہیں، پر دونوں میں سے زیادہ حق پر وہ ہے جو عبداللہ ذو الخویسرہ کو قتل کرے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر، حضرت معاویہ بھی حق پر. اقربہما الی الحق حضرت علی ہے. یہی ہمارا عقیدہ منہج ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبانیں کھولنے والوں شرم آنی چاہیے. ہم اہل تشیع سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتے ہیں، جاؤ کوئی مائی کلال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا کوئی فالٹ، کوئی نقص، کوئی کوتاہی، کوئی کمی لے آئے. وہ دشمن ہو کر آج تک کوئی کمی کوتاہی حضرت معاویہ کی نہیں لا سکے. اور یہ نام نہاد اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے، یہ ماجون مرکب، ان کی شکلیں تو انسانی اہل سنت جیسی ہیں، لیکن ان کے دل رافضیوں سے بھی بدتر شیطانی دل ہیں. کہ رافضی جو ہے وہ تو یہ لکھے کہ ہاں حضرت علی، حضرت معاویہ کا جب اختلاف ہوا تو روم کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت معاویہ کو کہ میں تجھے کمزور سمجھتا ہوں، تیری مدد کے لیے لشکر بھیجوں، ہتھیار بھیجوں. دیکھ اگر مقصد اقتدار تھا، اگر مقصد حکومت تھی تو حضرت معاویہ اس آفر کو قبول کر لیتے. جواب کیا لکھا؟ جا دیکھ لے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ویکیپیڈیا پر، گوگل پر. کافروں نے بھی اپنے قلم سے لکھا کہ معاویہ نے جواب لکھا، اوے کتے سن، تیری چمڑی ادھیڑنے کے لیے میں اور علی ایک مٹھ ہیں، خبردار آئندہ سے ایسا کوئی خط اور تحریر لکھی. یہ وہ معاویہ ہے کہ جس کے دور حکومت کے بارے میں آج تک کوئی ناقد، کوئی بڑے سے بڑا کافر فالٹ نہیں نکال سکا، کوئی رافضی فالٹ نہیں نکال سکا. تو ان کے بارے میں زبان کھولتا ہے. اللہ کی قسم ہے جو معاویہ سے محبت کرتا ہے وہ نبی کا پیارا ہے، وہ اہل حدیث کا پیارا ہے. اور جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آنکھ کے اشارے سے بھی بغض رکھتا ہے وہ اہل حدیث جماعت اس سے بری ہے، اس کا اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہی الفاظ پر زندہ رکھے، انہی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی شیخ صاحب دعا آپ کریں گے؟ دعا نہیں آپ کر دیں. مولانا مصطفیٰ صادق حفظہ اللہ آج کے خطاب ابھی سامنے سٹال میں ویڈیو، موبائل، میموری کارڈ بنوا سکتے ہیں. کیا نام ہے ببر شیر؟ کیا؟ اسد. اللہ بھائی تجھے صحت بھی دے. شیخ صاحب انشاءاللہ دعا کرائیں گے. یہ میں نے چند باتیں کی ہیں حضرت معاویہ کی فضیلت پر. الحمدللہ میں اس پر 4 جمعے پڑھا چکا ہوں اور میں نے چیلنج بھی دیا تھا کہ پورے پاکستان میں کوئی دیوبندی بریلوی عالم جیسے میں نے حضرت معاویہ کی سیرت کو بیان کیا ہے اس سے پہلے کوئی دکھا نہیں سکتا. سوشل میڈیا پر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب دعا کرائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس مرکز کو ترقیاں عطا فرما، اس کے وسائل میں برکات نصیب فرما، اس کے اللہ محبت کرنے والوں سے محبت فرما. یا الہ العالمین یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی خاص مدد فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ بھی رحمت فرما، اللہ ہمارے اولادوں پہ بھی رحمت فرما، ہمارے استادوں پہ رحمت فرما، ہمارے الہ العالمین شاگردوں پہ رحمت فرما، ہمارے ننیال ددیال کو معاف فرما. اللہ تمام عالم اسلام کا بھلا فرما. جس جگہ بھی عالم اسلام میں مسلمان مظلوم مقہور ہیں اللہ ان کی خاص مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما.
اللہ امریکہ اسرائیل کو انڈیا کو تباہ و برباد فرما، روس جیسے سور کو تباہ و برباد فرما یا اللہ، ہر دین کے دشمن ظاہری باطنی کو اللہ تباہ و برباد فرما یا الہ العالمین۔ جو علماء کرام تشریف لائے انہوں نے ہمیں حق کی باتیں سنائی، ہمارے ایمان کو تقویت ملی، اے اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرما، اللہ ان پہ رحمت، ان کے ماں باپ پہ، ان کے اولادوں پہ رحمت فرما یا اللہ۔ جو سامعین تشریف لائے محبت لے کر آئے، انہوں نے دیر تک تیرے دین کی باتیں شوق سے سنی، اللہ ان پہ بھی رحم و کرم فرما، اللہ ہمارے مرکز کو کامیاب فرما، ہمارے ادارے کو کامیاب فرما، ہمارے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، ہمارے شاگردوں کی محنتوں کو قبول فرما یا اللہ۔ ہمارے کئی ایک بھائی اور بہنیں جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے دامے درمے سخنے جس طرح بھی مدد کی، جس طرح بھی اللہ انہوں نے وقت دیا اور بہت سارے کام اپنے ذمے لیے اور حسن سے اور خوبی سے انجام دیا، اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرما اللہ۔ جنہوں نے علماء کی خدمت کی ان کو اجر عظیم، ان کے کاروبار میں برکات نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔